ابو جہل سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ابو جہل نے ایک خط لکھا۔ یمن میں اس کا ایک دوست رہتا تھا حبیب بن مالک، جو کہ یمن کے رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا۔ تو اس کو خط لکھا کہ حبیب بن مالک، مکے کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، مکے میں ایک نیا دین آ گیا ہے، محمد نام کا ایک ویکتی ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، لوگ اس کے نام پر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اس کا ایک نیا ہی دین ہے، مکے کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، لہٰذا تم مکے آ جاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ، اس لیے کہ تمہارا لوگوں پر احسان ہے کہ جب مکے میں قحط پڑا تھا تو تم نے مکے والوں کا بہت ساتھ دیا تھا، تمہاری لوگ بات مانیں گے۔ اس نے خط پڑھا، خط پڑھ کے اور ٹھیک واپس جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، پھر بھی تفصیل بات کرتا ہوں۔ وہ ٹائم نکال کر مکے آیا، مکے میں ایک میٹنگ رکھی گئی اور تمام اس میں مکے کے رئیس، بڑے بڑے کافر موجود تھے۔ تو کہا گیا کہ ان کو بلاؤ کہ جو نیا دین لے کر آیا ہے۔ حبیب بن مالک نے جب یہ کہا تو ابو جہل نے ایک قاصد کو بھیجا، حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا آپ کو بلایا گیا ہے، ایک مکے میں میٹنگ رکھی گئی ہے، حبیب بن مالک یمن سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا اور حضور اسی مجلس میں، اسی میٹنگ میں چلے گئے۔ جب حضور وہاں پر گئے تو ایسا روب دبدبا قائم ہو گیا حضور کا کہ کوئی بات نہیں کر پایا، کسی کی زبان سے بول نہیں نکلے، سب کی زبانیں بند۔ آخر کار جب کافی دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا کس لیے بلایا ہے بھائی، کس لیے بلایا ہے، بات تو بتاؤ کیا بات ہے، ایسے خاموش بیٹھو گے تو بات کیا ہوگی پتہ نہیں چلے گا۔ تو جب اتنی بات حضور نے کہی تو حبیب بن مالک بولا کہ میں نے یہ سنا ہے، میں تو یمن سے صرف یہ بات سننے کے لیے آیا ہوں اور دیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے خط ملا تھا ابو جہل کا۔ ابو جہل نے کہا کہ مکے میں ایک ایسا ویکتی، ایسا انسان آیا ہے جو ایک نیا دین لے کے آیا ہے، جو یہاں کے لوگوں کو بگاڑ رہا ہے، لوگ اس کے مذہب میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہی دین سچا ہے۔ جب حبیب بن مالک نے یہ سنا تو کہا اچھا آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور یہی دین سچا ہے۔ تو حبیب بن مالک نے کہا مجھے یہ بتاؤ، پہلے جو بھی پیغمبر آئے سب کے پاس کچھ نہ کچھ معجزے تھے، کوئی کچھ معجزہ لایا، کوئی کچھ معجزہ لایا، کیا آپ بھی کوئی معجزہ لائے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا سب سے پہلا معجزہ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ دیکھوں گا کہ آسمان میں آپ کچھ کرشمہ کر کے دکھاؤ، آسمان میں کچھ کر کے دکھاؤ، آسمان کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے، میں سوچ کیا رہا ہوں۔ اس نے کہا ایک تو جادو ہوتا ہے تو وہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، زمین کی چیزوں پر چل جاتا ہے، آنکھوں پر نظر بند ہو جاتی ہے، لیکن آسمان پر جادو نہیں چلتا، زمین کو ہلا نہیں سکتا جادو کی بلبوتے پر۔ اور دوسری چیز میں کیا سوچتا ہوں یہ بھی تم نہیں بتا سکتے، باقی اگر تم اللہ کے نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو تو تمہیں تو یہ معلوم ہوگا۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، صفا پہاڑی پر سرکار اس کو لے گئے اور سارے لوگ جتنے میٹنگ میں تھے، جتنے مجلس میں تھے، سارے لوگوں کو صفا پہاڑی پر، بڑے بڑے کافر تھے، صفا پہاڑی پر حضور لے گئے۔ حضور نے فرمایا اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو حبیب بن مالک نے کہا آسمان کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے چاند کو اشارہ کیا انگلی سے تو چاند دو ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا، آدھا پہاڑی کے ادھر چلا گیا، آدھا پہاڑی کے ادھر چلا گیا۔ جب یہ دیکھا حبیب بن مالک نے تو کہا دوسرا معجزہ یہ بتاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے دل میں یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، پیروں سے اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا حبیب چلا جا، تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی، میں نے اسے شفا دے دی ہے، تیری بیٹی کو میں نے شفا دے دی ہے۔ جب اتنا حبیب بن مالک نے سنا تھا، ابو جہل نے بلایا تھا، ابو جہل کا دوست تھا، جب اتنا حبیب بن مالک نے سنا تو قدموں پہ گر گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حبیب بن مالک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تب تک ابو جہل کے دوست تھے، ابو جہل کا دوست تھا، لیکن جب ایمان لے آئے اب صحابی بن گئے ہیں، حضور کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ابھی جب مکے سے واپس یمن گئے، رات ہو چکی تھی، اپنے گھر پر جب گئے تو دروازہ لگا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بیٹی آ کے دروازہ کھولتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو حبیب بن مالک کہتا بیٹی یہ کیا ہوا، تو اپاہج تھی، تو چل نہیں سکتی تھی، تو یہ چل کے کیسے آئی ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا میں سوئی ہوئی تھی، میرے خواب میں ایک نورانی چہرے والے آئے اور اس نورانی چہرے والے نے کہا
बेटी तेरे बाप ने मक्के में कलमा पढ़ लिया है, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मैं सही हो गई, मैं ऐसी हो गई जैसे मैं कभी अपाहिज ही नहीं थी। तो उन्हें हुजूर का इतना प्यार हुआ, इतना इश्क हुआ कि हुजूर के इश्क में, हुजूर के प्यार में खो गए। सहाबी रसूल बन गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो भी देखता था हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, वक्त नहीं है इतना बताने के लिए, टाइम चाहिए बताने के लिए। हुजूर को जो भी देखता था हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करने का दिल चाहता था। और उवैस करनी की भी दास्तान आपने सुनी होगी। ये सब लोग हुजूर पर फिदा थे। जो भी हुजूर को देखता था वो भी हुजूर का दीवाना हो जाता था, जो हुजूर के बारे में सुनता था वो भी हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। अल्लाह पाक हमें उसी मुस्तफ़ा के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें उन्हीं की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारे नौजवान भटक रहे हैं, अपनी रास्ता छोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। या अल्लाह इन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, इन्हें बख्श दे, इन्हें माफ फरमा दे। और जो भी जवानी में तौबा होती है और जवानी में जो इबादत करता है वो अल्लाह को बहुत पसंद आती है। तो आ जाए अल्लाह की बारगाह में, एक लौ लगा लें, बस अल्लाह से तौबा कर लें, माफी तलब कर लें, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। और ऐसा माफ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए। आए तो सही अल्लाह की बारगाह में, हाँ प्यार करें तो सही अल्लाह से। ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान के सीने में 2 दिल नहीं दिए, सिर्फ एक दिल दिया, सिर्फ एक दिल दिया। 2 दिल नहीं दिया कि एक रहमान को दे दे दूसरा शैतान को दे दे, सिर्फ एक दिल दिया और एक ही के लिए दिया है। हाँ, अपने दिल में मोहब्बत बसाएं अल्लाह और रसूल की, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बसाएं, किसी गैर को इसमें शामिल ना करें। आज नौजवान बिगड़ रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल को अच्छा यूज करें, अच्छा इस्तेमाल करें। मोबाइल, सोशल मीडिया अच्छा यूज करने के लिए भी है, आपके ऊपर है कि आप उसको गलत यूज करें या सही। अगर आप सही यूज करते हैं तो आपको बात अच्छी मिलेगी, अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो गुनाहगार होते हैं।